اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الرقاق، حدیث نمبر 6444، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا میرے پاس ہو تو بھی مجھ کو یہ پسند نہیں، آخر حدیث تک۔ ہم سے حسن بن ربیع نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو الاحوص سلام بن سلیم نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے زید بن وہب نے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے پتھریلے علاقے میں چل رہا تھا کہ احد پہاڑ ہمارے سامنے آ گیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو ذر؟ میں نے عرض کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے بالکل خوشی نہیں ہوگی کہ میرے پاس اس احد کے برابر سونا ہو اور اس پر 3 دن اس طرح گزر جائیں کہ اس میں سے 1 دینار بھی باقی رہ جائے، سوائے اس تھوڑی سی رقم کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے چھوڑوں، بلکہ میں اسے اللہ کے بندوں میں اس طرح خرچ کروں، اپنی دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، پیچھے سے۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا، زیادہ مال جمع رکھنے والے ہی قیامت کے دن مفلس ہوں گے، سوائے اس شخص کے جو اس مال کو اس طرح دائیں طرف سے، بائیں طرف سے اور پیچھے سے خرچ کرے، اور ایسے لوگ کم ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا، یہیں ٹھہرے رہو، یہاں سے اس وقت تک نہ جانا جب تک میں آ نہ جاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں چلے گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے آواز سنی جو بلند تھی، مجھے ڈر لگا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دشواری نہ پیش آ گئی ہو۔ میں نے آپ کی خدمت میں پہنچنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ کو ارشاد یاد آیا کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ چنانچہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے میں وہاں سے نہیں ہٹا۔ پھر آپ آئے اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک آواز سنی تھی، مجھے ڈر لگا، لیکن پھر آپ کا ارشاد یاد آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے سنا تھا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی امت کا جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو جنت میں جائے گا۔ میں نے پوچھا، خواہ اس نے زنا اور چوری بھی کی ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، زنا اور چوری ہی کیوں نہ کی ہو۔ حدیث نمبر 6445، اردو ترجمہ۔ مجھ سے احمد بن شبیب نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے یونس نے، اور لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب زہری نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو تو بھی مجھے اس میں خوشی ہوگی کہ 3 دن بھی مجھے اس حال میں نہ گزرنے پائیں کہ اس میں سے میرے پاس کچھ بھی باقی بچے۔ البتہ اگر کسی کا قرض دور کرنے کے لیے کچھ رکھ چھوڑوں تو یہ اور بات ہے۔ حدیث نمبر 6446، اردو ترجمہ۔ مالدار وہ ہے جس کا دل غنی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں فرمایا، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مال اور اولاد دے کر ان کی مدد کیے جاتے ہیں، آخر آیت، من دون ذالک ہم لہا عاملون تک۔ سفیان بن عیینہ نے کہا کہ ہم لہا عاملون سے مراد یہ ہے کہ ابھی وہ اعمال انہوں نے نہیں کیے، لیکن ضرور ان کو کرنے والے ہیں۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو حسین نے بیان کیا، ان سے ابو صالح ذکوان نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تونگری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو۔ حدیث نمبر 6447، اردو ترجمہ۔ فقیر کی فضیلت کا بیان۔ فقر کی فضیلت کا بیان۔
ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزرا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے شخص ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے، جو آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کہ اس شخص گزرنے والے کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ معزز لوگوں میں سے ہے، اور اللہ کی قسم یہ اس قابل ہے کہ اگر یہ پیغام نکاح بھیجے تو اس سے نکاح کر دیا جائے، اگر یہ سفارش کرے تو ان کی سفارش قبول کر لی جائے۔ بیان کیا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دوسرے صاحب گزرے، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے متعلق بھی پوچھا کہ ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ، یہ صاحب مسلمانوں کے غریب طبقے میں سے ہے، اور یہ ایسے ہیں کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو ان کا نکاح نہ کیا جائے، اگر یہ کسی کی سفارش کریں تو ان کی سفارش قبول نہ کی جائے، اور اگر کچھ کہیں تو ان کی بات نہ سنی جائے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، اللہ کے نزدیک یہ پچھلا محتاج شخص اگلے مالدار شخص سے ویسے آدمی زمین بھر کے ہوں بہتر ہے۔ حدیث نمبر 6448 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان سوری نے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے کہا کہ میں نے ابو وائل سے سنا کہ ہم نے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی، چنانچہ ہمارا اجر اللہ کے ذمہ رہا، پس ہم میں سے کوئی تو گزر گیا اور اپنا اجر اس دنیا میں نہیں لیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ انہی میں سے تھے، وہ جنگ احد کے موقع پر شہید ہو گئے تھے۔ ایک چادر چھوڑی تھی، اس چادر کا ان کو کفن دیا گیا، اس چادر سے ہم اگر ان کا سر ڈھانکتے تو ان کے پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کا سر ڈھانک دیں اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دیں۔ اگر کوئی ہم میں سے ایسے ہوئے جن کے پھل خوب پکے اور وہ مزے سے چن چن کر کھا رہے ہیں۔ حدیث نمبر 6449 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے سلم بن زریر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو رجا عمران بن تمیم نے بیان کیا، ان سے عمران بن حسین نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے، اور میں نے دوزخ میں جھانکا تو اس کی رہنے والیاں اکثر عورتیں تھیں۔ ابو رجا کے ساتھ اس حدیث کو ایوب سختیانی اور اوف عرابی نے بھی روایت کیا ہے، اور سخر بن جویریہ اور حماد بن نجیح دونوں نے اس حدیث کو ابو رجا سے، انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا۔ حدیث نمبر 6450 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو معمر عبداللہ بن محمد بن عمرو بن حجاج نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، اور نہ وفات تک آپ نے کبھی باریک چپاتی تناول فرمائی۔ حدیث نمبر 6451 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو بکر عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میرے توشے خانے میں کوئی غلہ نہ تھا جو کسی جاندار کے کھانے کے قابل ہوتا، سوائے تھوڑے سے جو کے جو میرے توشے خانے میں تھے، میں ان میں ہی کھاتی رہی
آخر اکتا کر جب بہت دن ہو گئے تو میں نے انہیں پایا، ماپا تو وہ ختم ہو گئے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الرقاق کی حدیث نمبر 6444 سے 6451 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔